ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان اور ان کی صاحبزادی بنگلہ دیش کی 10ویں وزیر اعظم 20 سال سے زائد عرصہ حکومت کرنے والی دنیا کی واحد خاتون وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی۔ شیخ حسینہ واجد کون تھی؟ بھارت فرار ہونے سے پہلے 70 کی دہائی میں جرمنی فرار کیوں ہوئی؟ اس کے سارے خاندان بشمول اس کے باپ شیخ مجیب الرحمان کو کیوں اور کس نے قتل کیا؟ اس کے خاندان نے اندرا گاندھی سے دلی میں پناہ کیوں لی؟ یہ سب اور بہت کچھ دیکھے سنے اور جانیں گے ہم اپنی آج کے اس ولاگ میں۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ یوٹیوب اور فیس بک چینل سٹوری ٹیلر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، اولاد جو کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، مگر شیخ حسینہ واجد نے اپنی نفرت انگیز سیاست، ظلم و بربریت اور قتل و غارت کا بازار گرم کر کے وطن عزیز کو دولت کرنے والے اور لاکھوں لوگوں کے قاتل اپنے باپ شیخ مجیب الرحمان کی مرنے کے بعد بھی عزت و آبرو جو کہ بھارت نوازی کی وجہ سے مخصوص طبقے میں مقبولیت کی انتہا کو تھی، اسے بھی پاش پاش کر دیا۔ شیخ حسینہ نے اپنے ہی ملک، اپنے ہی گھر میں بطور وزیر اعظم بیٹھ کر وہ لمحات بھی دیکھے جب بنگلہ دیش کے طلباء، باغی رہنما اور مظاہرین نے اس کے باپ شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ اکھاڑ پھینکا۔ شیخ حسینہ اور اس کے باپ کی تصویریں اور پتلے جلائے گئے۔ 28 ستمبر 1947 کو پیدا ہونے والی 78 سالہ شیخ حسینہ واجد، جو کہ 1986 سے 1988 تک اور پھر 1991 سے 1996 اور پھر 2001 سے 2006 تک قائد حزب اختلاف رہیں۔ بنگلہ دیش کی نیشنلز پارٹی کی خالدہ ضیاء ان کی سب سے بڑی سیاسی حریف رہیں۔ ان کی لڑائیاں دو بیگمات کی لڑائیوں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ شیخ حسینہ واجد 2009 سے 2024 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں۔ یونیورسٹی آف ڈھاکہ سے گریجویشن کیا، ایم اے وحید میاں سے شادی کی، 2 بچے ساجیب اور سائمہ پیدا ہوئے۔ 1971 کو سکوت ڈھاکہ نہیں، 2 بھائیوں کے درمیان سکوت محبت ہوا تھا۔ وہ جو 1971 سے اب تک پاک فوج کو اپنا دشمن اور قصوروار سمجھتے تھے، آج وہ بنگالی قوم خصوصاً نوجوان نسل جان چکی ہے کہ اس وقت مکتی بانی، انتہا پسند ہندوؤں اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ سے بنگلہ قوم پر ظلم و ستم اور بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال کروانے والا یہی خاندان تھا۔ اسی خاندان نے بھارت کے ساتھ مل کر نوجوان نسل کے پاکستان سے علیحدگی کے جذبات کو بڑھاوا دیا۔ 1975 بنگلہ دیش میں بغاوت، شیخ حسینہ واجد کا پورا خاندان بشمول ان کے والد شیخ مجیب الرحمان اور بہن شیخ ریحانہ کو قتل کر دیا گیا۔ شیخ حسینہ جو کہ خود اس وقت یورپ میں تھی، انہوں نے مغربی جرمنی میں بنگلہ دیش کے سفیر کے گھر پہ پناہ لی۔ اس وقت ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے شیخ حسینہ واجد کے خاندان کے بچ جانے والے 6 افراد کو سیاسی پناہ کی بھی پیشکش کی، جسے قبول کرتے ہوئے نئی دلی میں انہوں نے جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اس وقت کی ضیاء الرحمان فوجی حکومت نے ان کو بنگلہ دیش داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مئی 1981 بنگلہ دیش عوامی لیگ کی صدر منتخب ہوئی۔ مئی 1981 میں بنگلہ دیش واپس آ گئیں۔ عوامی لیگ کے کارکنوں اور رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ یوں شیخ حسینہ واجد نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ 2024 اسٹوڈنٹس کا احتجاج، ان کے مطالبات نہ مانے اور ظلم و بربریت کی داستان لکھی، جو کہ بعد میں ملک گیر احتجاج میں بدل گئی۔ اس وقت وزراء، مشیر اور فوج شیخ حسینہ کو ہر وقت بگڑتی اور ہاتھوں سے نکلتی صورتحال سے آگاہ رکھے ہوئے تھے، مگر شیخ حسینہ جس کے دماغ میں اس وقت کچھ اور ہی چل رہا تھا، اس نے 2 منصوبے بنا رکھے تھے، ایک پوری طاقت کے ساتھ احتجاج کو کچلنا اور دوسرا ملک سے فرار۔ بالآخر 5 اگست 2024 کو وہ دن بھی آ گیا جب اسٹوڈنٹس نے ہر سیکیورٹی حصار کو توڑ کر شیخ حسینہ واجد کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت تھا جب فوج عوامی غصہ، غیظ و غضب اور جمع غفیر دیکھ کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ چند گھنٹوں کی بات تھی کہ مظاہرین ان کے گھر سودہ سادن میں داخل ہونے والے تھے کہ عین اسی وقت شیخ حسینہ واجد ہمراہ اپنی چند ساڑیوں، زیورات اور کچھ نقدی کے اپنے منہ بولے راکھی بندے بھائی مودی کے دیس سدھار گئیں۔ اور پھر وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ شیخ حسینہ خاندان نے اس وقت کے پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اپنے اقتدار اور دولت کے نشے میں پاکستان کو دولت کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس وقت نوبل انعام یافتہ اور بنگلہ دیشی عوام کے حمایت یافتہ ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش کے ہیڈ آف نیشنل انٹرم گورنمنٹ ہیں۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے سابقہ صوبے مشرقی پاکستان اور بنگالی بھائیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ 16 دسمبر 1971 ایک دم اچانک نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ دن، جس کے لیے یہود و کفار سالوں سے سازشیں بننے میں لگے تھے اور بالآخر وہ پاک فوج اور عوام میں نفرت کا بیج بونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہماری پاک فوج کے سامنے اپنے ہی بھائی، اپنے ہی لوگ کھڑے ہو گئے۔ بھارتی راہ، مکتی بانی اور چند خریدے گئے بنگالی اپنے گھروں سے پاک فوج پر حملے کر رہے تھے۔ یوں پاک فوج کمزور اور اپنے ہی ملک مشرقی پاکستان میں محصور ہو گئی۔ اس وقت بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی آزاد خود مختار ملک میں مداخلت اور دہشت گردی ساری دنیا جانتی ہے۔ یوں ہمارا ملک دو لخت ہو گیا کیونکہ پاک فوج اپنے ہی لوگوں پر گولی نہ چلا سکی۔ ناظرین کرام، میں اس لیے اپنی ہر ویڈیو میں ایک ہی بات کہتا ہوں: قوم سے پاک فوج کی بقا، پاک فوج سے پاک وطن کی بقا۔ اگر قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوں تو دشمن کبھی بھی اس عرض وطن، پاک فوج اور قوم کو شکست نہیں دے سکتا۔ آج بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، وہی یہود و کفار، وہی ان کی سازشیں اور وہی ان کی چالیں ہیں جو وہ آج بھی چل رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں وہ مسلمانوں، پاکستانیوں اور پاک فوج سے جیت نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کا ہمت اور حوصلہ بننا ہے، اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کرنی ہے اور مسلم امہ کو لیڈ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی ویڈیو، داستان یا شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ قوم سے پاک فوج کی بقا، پاک فوج سے پاک وطن کی بقا۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔